بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 10 محرم کو کیا کریں؟ احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ معجم اوسط الجلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432 حدیث نمبر 9302 پر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس کو فراخی دے گا، یعنی رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلائے، بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 131 پر مرقوم ہے، جو شخص 10 محرم کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 پیج نمبر 142 پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں ہے۔ وذکر ان اللہ عز وجل یخرق لیلۃ عاشوراء زمزم الی سائر المیاہ فمن اغتسل یومئذ امن المرض فی جمیع سنتی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی عاشوراء کی رات زمزم کے پانی کو تمام پانیوں میں پہنچا دیتا ہے، تو جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے وہ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ عاشوراء کے دن اثمد سرما لگانی چاہیے، جیسا کہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 حدیث نمبر 3797 پر مرقوم ہے، من اکتحل بالاثمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کو اثمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ جنتی زیور پیج نمبر 104 پر لکھا ہے، جب عاشوراء کی رات آئے یعنی 9ویں محرم کا دن گزر کر جو رات آئے، اس رات میں یہ عمل کیجئے، 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت 3 بار پڑھیے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوں گے اور بہشت یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ عاشوراء کے دن کی 12 نیکیاں۔ عاشوراء کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ پہلا روزہ رکھنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا نفل نماز پڑھنا، چوتھا 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، پانچواں علماء کی زیارت کرنا، چھٹا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، ساتواں اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، آٹھواں غسل کرنا، نواں سرما لگانا، 10واں ناخن تراشنا، 11واں مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، 12واں دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا۔ یہ وہ 12 چیزیں ہیں جن کو عاشوراء کے دن کرنا مستحب ہے۔ یاد رکھیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔